آج مسلمان کا یہ تہوار بنتا چلا جا رہا ہے اور انسان خوشی منانے لگا ہے کہ نئی سال آ رہی ہے، نئی سال میں ہمیں خوشی منانا چاہیے، اور اس کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹل بک کیے جاتے ہیں، اور اگر آپ شہروں کا مشاہدہ کریں تو نعوذ باللہ اتنی بری اور اتنی بے حیائی اس رات میں کی جاتی ہے، شاید دنیا کی دوسری رات میں نہ کی جاتی ہو۔ اتنی زیادہ شرابیں اس رات میں پی جاتی ہیں، دنیا کی دوسری راتوں میں اتنی شراب نہ پی جاتی ہوں۔ عزیزو غور کریں، سال نیا ہو یا سال پرانا ہو، اگر سال نیا ہے اور اس کی خوشی ہم منا رہے ہیں تو بتائیے جو سال پرانا ہو رہا ہے، جو سال جا رہا ہے، اس کا غم ہمیں کیوں نہیں ہو رہا؟ یا اسی طریقے سے صبح آج ہوئی ہے تو صبح کل بھی ہوئی تھی، آنے والی صبح بھی ہونے والی ہے، شام بھی ہونے والی ہے، دن بھی نکلنے والا ہے، دن جانے والا ہے۔ تمام چیزوں کا مشاہدہ ہم کیوں نہیں کرتے اور ہم کون سا نیا سال منانے چلے ہیں؟ آپ اگر غور کریں تو معلوم ہوگا اسلام اور مسلمانوں کا تو اس سال سے دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں رہا۔ یہ انگریزی سال اور جسے انگریزوں نے ایجاد کیا، آج مسلمان اس نئے سال کو ایک محفل کے طور پر اور خوشی کے طور پر منانے چلا، اور اس مسلمان سے پوچھا جائے اسلام کا نیا سال کب شروع ہو رہا ہے، شاید اس کے ہوش و حواس غائب ہو جائیں، اسے محسوس تک نہ ہو کہ ہم نیا سال کب شروع کر رہے ہیں یا اسلام کا نیا سال کب شروع ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم کیا جائے تو شاید اس چیز کا جواب اس کے پاس کچھ نہ ہو، اور کہہ دیں اتنی بڑی بات ہمیں کہاں پتا ہے۔ اگر اتنی بڑی بات نہیں پتا ہے تو ہم اتنے بڑے بڑے کام کیوں کر لیتے ہیں؟ آئیے یہ حدیث مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اپنی ذہنوں میں رکھنی چاہیے۔ ہم چاہے ہیپی نیو ایئر کہیں یا اسی طریقے سے ہم نیو ایئر کی کسی محفل میں شریک ہوں یا اسی طریقے سے ہم کوئی اور نئے سال کے نام پر کچھ کام کریں، یہ حدیث ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذہنوں میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم۔ کسی شاعر نے کیا خوب الفاظ کہے تھے اور کہا تھا ایک اینٹ اور گر گئی دیوار حیات سے، ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو، زندگی ختم ہو رہی ہے، اس کا افسوس نہیں ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، اس کی خوشی منا رہے ہیں۔ پچھلی سال میں کتنا گناہ کیے ہیں، کتنی اچھائیاں کی ہیں، اس چیز کا محاسبہ نہیں کر رہا، آنے والے سال میں اس چیز کو دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کون سی بدمعاشی کرنا چاہیے، کون سی عیاشی کرنا چاہیے، کون سی مکاری کرنا چاہیے۔ اسے اتنا بھی محسوس نہیں ہے کہ یہ آخری رات میری زندگی کی ہو سکتی ہے، اسے یہ بھی پتا نہیں ہے آنے والا دن ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری دن ہو۔ لیکن اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک لوگ جب ایسی محفلوں میں شریک ہوں، ایسی جگہوں پر جائیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اسی طریقے سے وہ اور کئی طریقوں سے مارے جاتے ہیں، اللہ کے عذاب ان کو گھیرتے ہیں، لیکن انسان کو احساس تک نہیں ہوتا میں کر کیا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اے مسلمان، اگر تو مسلمان ہے تو مسلمان بن جا، دوسروں کی مشابہت چھوڑ دے، دوسروں کے تہواروں کی خوشی منانا چھوڑ دے، دوسروں کو ان کے تہواروں کی مبارکباد دینا چھوڑ دے، اسی طریقے سے دوسروں کو راضی کرنا چھوڑ دے۔ اگر مسلمان ہے تو مسلمان ہو جا اور اسلام پر جی، اسلام پر مر، ہو سکتا ہے کہ تیرا مسلمان ہونا اللہ رب العالمین کے یہاں قبول ہو سکتا ہے تیرا اسلام تجھے دنیا میں عزت دے، ہو سکتا ہے تیرا اسلام تجھے مرتے وقت حسن خاتمہ دے، ہو سکتا ہے جس اسلام پر تو جی رہا ہے اور اس اسلام پر تو عمل کرے، یہ اسلام تجھے دنیا میں عزت کی زندگی دے، آخرت میں اللہ رب العالمین سے تجھے جنت الفردوس دلوائے۔ اور اگر یہی رہا کہ تو ظاہری طور پر تو مسلمان ہے اور باطنی طور پر تو یہی یہودی بھی ہے، نصرانی بھی ہے، تو مشرکین میں سے بھی ہے، کفار میں سے بھی ہے، تو یاد رکھ اللہ رب العالمین کے یہاں فیصلے دل کے اعتبار سے ہوتے ہیں، زبان سے دھوکہ دینے کے اعتبار سے نہیں ہوتے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے، ہم نئے سال پر اگر کچھ کریں تو ایک خاکہ تیار کریں،
ہم پلاننگ تیار کریں، نیا سال آ رہا ہے، اس سال میں مجھے یہ اچھے اعمال کرنے ہیں، یا اپنے بچوں کی پلاننگ تیار کریں۔ ہمارے بچے ابھی تک 8ویں کلاس میں تھے، 9ویں کلاس میں آئیں گے تو ان کو کون سی اسلامی تعلیمات دی جائیں گی، ان کو کس طریقے سے دنیاوی اعتبار سے ان کو ہینڈل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے گھر کے بارے میں پلاننگ کر، اپنی زندگی کی دشواریوں کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ کر، اور سوچ اگر پچھلے سال میں کچھ برائیاں رہیں، کچھ زندگی میں کوتاہیاں رہیں، ان کوتاہیوں کو دور کیا جائے گا، اور جو اچھائیاں رہیں ان کو مزید بڑھاوا دیا جائے گا۔ اگر کرنا ہے تو ان پلاننگوں کو کر، اگر کرنا ہے تو اپنے مستقبل کے بارے میں ایک خاکہ تیار کر، اگر کرنا ہے تو یہ دیکھ پچھلے سال میں کتنے گناہ کیے ہیں، اور آئندہ اب میں نئے سال پر یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ اب نئے سال کی شروعات ہو گئی ہے، اب یہ گناہ کے کام میں نہیں کروں گا، تیرے ناراض ہونے کے کام نہیں کروں گا، تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ اے نوجوان، اگر نوجوان ہے تو تجھ اپنی جوانی میں سن، اگر بوڑھا ہے تو بڑھاپے کی حالت میں سن۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کو دیکھ کر کے، جن کو کرنے کے بعد دوسروں کو راضی تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قسم ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہوں، ان اعمال سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنا یہ یقین جان لیجئے اور تہیہ کر لیجئے، اور اپنے دل میں اس چیز کی پیوند لگا لیجئے، تم دنیا کی تمام بڑی سی بڑی طاقتوں کو راضی کرو، اگر صرف ایک اللہ کو ناراض کر لیا تو جاؤ، دنیا کی تمام طاقتیں کوئی مدد نہیں کر سکتی، اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو کوئی پریشانی کو نہیں ہٹا سکتا۔ لہذا اپنی زندگیوں کا ہم محاسبہ کریں اور کوشش کریں کہ ہر اچھے عمل کی طرف جایا جائے گا، اور ہر برے عمل کو چھوڑا جائے گا۔ اے نوجوان، اپنی جوانی کی فکر کر، ایسا نہ ہو کہ تیری جوانی دوسروں کی غلام بن کر کے رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ تیری جوانی صرف دوسروں کے لیے رہ جائے، اور پھر آخر میں تجھے پچھتاوا ہو کہ میں بھی 18 سال کا تھا، میں بھی 20 سال کا تھا، میری عمر بھی 25 سال تھی، میں نے صرف ایسے گزار دی، لیکن بعد میں جب پچھتاوا ہوتا ہے تو صرف پچھتاوا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ان تمام خرافات سے، ان تمام بیکار اعمال سے گریز کریں، بچیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، یا اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اور کئی سارے پلیٹ فارمز ہیں، ان تمام کے ذریعے سے اگر کچھ کرنا ہے تو ان تمام چیزوں کا بائیکاٹ کریں، نہ کہ یہ کہیں اگر آپ ہیپی نیو ایئر کہہ رہے ہیں تو میں بھی کہتا ہوں سیم ٹو یو، آپ کی طرح، یا میں بھی اپنے ایک اکاؤنٹ سے یہ چھوٹا سا جال دیتا ہوں، چلو ہیپی نیو ایئر، کیا بگڑ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے ہیپی میری کرسمس ڈے، یہ سب چیزیں کر کے یہ نہ سوچیں کہ چھوٹا سا عمل ہے، آپ کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ 1 MB کا کام ہو، یا اس سے بھی چھوٹا کئی KB کا کام ہو، لیکن اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت بڑی گالی ہے۔ ان تمام گالیوں سے بچنا چاہیے۔ رب کریم ہمیں خرافات سے، بدعات سے، اور ایسے اعمال سے جن سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے دور رکھے اور بچا کر کے رکھے، آمین۔